بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مضارع معلوم کی ہم نے گردان پڑھی تھی، اور اس کے بعد جاحد کی گردان پڑھی کہ جاحد معلوم میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 5 صیغوں کے آخر میں وہ ساکن کر دیتا ہے جہاں جہاں پر پیش آتی ہے۔ جیسے پہلا صیغہ ہے یفعلو سے لم یفعل ہو جائے گا، تفعلو سے لم تفعل، اور استفعلو میں بھی لم تفعل، اور یہ لم افعل، اور آخری والا ہو جائے گا لم نفعل۔ اور باقی یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ چھٹا صیغہ اور یہ 12واں صیغہ، ان دو کے نون باقی رہیں گے، باقی جو نون نظر آ رہے ہیں وہ سارے گر جائیں گے۔ یہ کام کرے گی جاحد، معلوم اور مجہول، لم کا جو حرف ہے لم جازمہ، وہ یہ ساری چینجنگ لے آئے گا فعل مضارع کے اندر۔ تو لم دراصل حروف جازمہ میں سے ہے۔ حروف جازمہ 5 ہوتے ہیں: ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ یہ 5 حروف ہوتے ہیں جو حروف جازمہ ہوتے ہیں، یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو ان 5 حروف میں سے پہلے ہم نے لم حرف لے کر کے اس سے یہ پوری گردان بنائی ہے، جسے جاحد معلوم اور مجہول کہا گیا۔ اب اسی میں سے جو 5ویں نمبر پہ حرف آ رہا ہے لائے نہیں، اسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لائے نہیں کیا کرتی ہے۔ لائے نہیں بھی یہی کام کرے گی جو کہ لم جازمہ نے کیا ہے۔ اس نے جو کچھ کیا وہی یہ کرے گا۔ جیسے پہلے صیغے پہ اس نے پیش کو سکون میں بدل دیا، یعنی وہ 5 صیغے جن کے آخر میں پیش تھا وہ ساکن ہو جائیں گے۔ یہ بھی ساکن ہو گیا، یہ بھی ساکن، یہ بھی ساکن، اور یہ آخری 2 بھی ساکن۔ اور باقی کیا کیا؟ یہ 2 نون باقی رہے ہیں، یفعلنا اور تفعلنا والے، باقی سارے کے سارے نون گر گئے ہیں۔ یہ ساری وہی گردان ہے جو کہ جاحد معلوم والی ہے۔ صرف اتنا ہے، پہلے آپ نے لم یفعلا پڑھا تھا، اب اس لم کے حرف کو ہٹا کر کے ہم لا لگا رہے ہیں، باقی بالکل وہی گردان ہے۔ اب ہو گیا لا یفعل، لا یفعلا، لا یفعلو۔ اس گردان کو کہتے ہیں فعل مضارع نہیں معلوم۔ فعل مضارع نہیں معلوم، یہ گردان ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر منع کرنے کے معنی آ جاتے ہیں، روکا جا رہا ہے۔ لا یفعل، وہ آدمی کام نہ کرے، اس کے اندر ذرا حکم آ جاتا ہے۔ لا یفعلا، وہ 2 آدمی کام ہرگز نہ کریں، ہرگز کا مفہوم بھی ڈال سکتے ہیں، ضرور کام نہ کریں، یہ بھی مفہوم اس کے اندر لگا سکتے ہیں۔ لا یفعلو، ہرگز وہ سب مرد کام نہ کریں۔ لا تفعل، ہرگز تو ایک عورت کام نہ کر۔ لا تفعلا، ہرگز تم 2 عورتیں کام نہ کرو۔ لا یفعلنا، ہرگز تم سب عورتیں کام نہ کرو۔ لا تفعل، ہرگز تو ایک مرد کام نہ کر۔ اس کی ایک مثال بھی قرآن پاک میں آتی ہے، ذہن میں آئی، لا تنہر ہما، قرآن پاک میں آتا ہے لا تنہر۔ اگر آپ اس کے اعراب دیکھیں تو بالکل وہی اعراب ہیں جو لا تفعل کے ہیں۔ یہ ہے لا تفعل، یہ ہے لا تنہر۔ اس کا معنی ہوتا ہے جھڑکی دینا،
کسی کو ڈانٹنا. والدین کے بارے میں آتا ہے لا تنہرہما، تم ان کو جھڑکی نہ دو، ڈانٹو نہیں. تو اب اس کا کیا مفہوم بنے گا؟ یہ والا صیغہ ہے لا تفعل. اب آپ اس گردان میں سے اس کو بنا کر کے لا تفعل کا معنی وہاں پہ فٹ کر سکتے ہیں کہ یہ صیغہ بن رہا ہے واحد مذکر حاضر کا، اور اس کا معنی ہوگا ہرگز تو نہ جھڑک ایک مرد، تو ایک مرد نہ جھڑک، نہ ڈانٹ. تو یہ والا صیغہ ہے. لا تفعلا، تم ہرگز دو آدمی کام نہ کرو. لا تفعلوا، تم ہرگز سب مرد کام نہ کرو. لا تفعلی، تو ایک عورت کام نہ کر. لا تفعلا، تم دو عورتیں کام نہ کرو. لا افعل، تم سب عورتیں کام نہ کرو. لا افعل، میں ہرگز کام نہ کروں. لا نفعل، ہم ہرگز کام نہ کریں. تو یہ گردان ہے جسے ہم کہیں گے فعل مضارع نہیں معلوم. نہیں معلوم. اس کے بعد دوسری گردان ہے اسی سے ریلیٹڈ، جسے ہم کہتے ہیں فعل مضارع نہیں مجہول. یہ گرامر کے اندر جتنی بھی گردانیں ہیں فعل کی، ان کے سیٹ بنے ہوئے ہیں معلوم اور مجہول کے. اگر آپ فعل ماضی کی گردان لیں تو وہاں پہ بھی یہی سیٹ آپ کو نظر آتے ہیں. ماضی میں بھی یہی دو سیٹ ہیں، معلوم اور مجہول. معلوم مفہوم پہلے میں نے بتایا کہ معلوم ہوتا ہے جس کے اندر فاعل ذکر کیا گیا ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے. اور مجہول ہوتا ہے جس میں فاعل نہیں ہوتا. فاعل مجہول یعنی جاہل ہوتے ہیں ہم، فاعل کا پتہ نہیں ہوتا. یہی معلوم مجہول کے سیٹ مضارع کی گردان میں بھی ہیں. مضارع کی گردان میں معلوم اور دوسرے نمبر پہ مجہول ہے. اگلی ساری گردانیں آپ کو کچھ اندازہ بھی ہوا ہوگا، وہ یہ اس مضارع سے بنتی ہیں. ماضی سے صرف دو گردانیں بنتی ہیں، معلوم مجہول، بس اس کی اپنی. لیکن مضارع کی جو معلوم اور مجہول ہے، اگلی ساری گردانیں انہی سے بنتی ہیں. اسی میں تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں. پھر مضارع کی اگلی گردان جو بنتی ہے جاہد والی، اس جاہد کے بھی یہی دو سیٹ ہیں، معلوم اور مجہول. جاہد معلوم، جاہد مجہول. پھر اس کے بعد آج ہم نے نہیں کی گردان پڑھی، تو نہیں کے اندر بھی فعل مضارع نہیں معلوم اور مجہول، یہی سیٹ بنتے جائیں گے. اب ہے یہ نہیں مجہول کی. نہیں مجہول نے کہاں سے بننا ہے؟ فعل مضارع مجہول سے. اگلی جتنی گردانیں یہ مضارع سے بننے والی ہیں، جاہد معلوم کہاں سے بنے گی؟ وہ مضارع معلوم سے بنے گی. جاہد مجہول کہاں سے بنے گی؟ وہ مضارع مجہول سے بنے گی. اسی طریقے سے نہیں معلوم کہاں سے بنے گی؟ مضارع معلوم سے بنے گی. نہیں مجہول، وہ بھی مضارع مجہول کی گردان کو ہم لے آئیں گے، اسی میں تھوڑی سی چینجنگ کریں گے تو نہیں مجہول کی گردان بن جائے گی. اب دیکھیں کہ مضارع مجہول ہمارے پاس تھا یفعلو. سادہ گردان جو ہم نے پڑھی تھی اس میں مضارع مجہول ہے یفعلو. مضارع مجہول کا قاعدہ یہی پڑھا تھا ہم نے کہ شروع میں پہلے حرف کو پیش مل جاتی ہے، سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہوتی ہے، تو یفعلو مضارع مجہول ہے. ترجمہ اس کا ہم نے وہاں یہ کیا تھا، ہر کام کیا جاتا ہے یا کام کیا جائے گا اس ایک مرد کا. اس وقت ہم نے یہ ترجمہ کیا. اب لا آ گئی ہے، لا نے آ کر کے ترجمہ چینج کیا چونکہ اس کے اندر روکنے کا معنی ہے. لا یفعل، ہرگز کام نہ کیا جائے، ہرگز کام نہ کیا جائے اس ایک مرد کا. اب اس نے روک دیا، اس نے روکنے کے مفہوم پیدا کر دیے.
تو لا عمل یہ کرے گی کہ سب سے پہلے وہی 5 صیغے جو ہیں جن کے آخر میں پیش تھا ان کو ساکن کر دے گی. جیسے آپ کو یہ پہلا صیغہ بھی نظر آ رہا ہے، لا جو یوف آلو تھا وہ لا یوف ال ہو گیا. اسی طریقے سے جو اس کے نیچے والا ہے تف آلو تھا تو لا تف ال ہو گیا. اس کے نیچے والا بھی لا تف آلو تھا تو یہ لا تف ال ہو گیا. اور آخری والا جو اف آلو تھا وہ ہو گیا لا اف ال. اور لا جو نف آلو تھا وہ ہو گیا لا نف ال. تو یہ آ کر کے نہیں نے آ کر کے مفہوم پیدا کر دیا، چینجنگ پیدا کر دی. اور چھٹے اور 12ویں صیغے کا نون برقرار ہے، باقی نون سارے گر گئے. تو گردان ہو گئی جو آپ کے سامنے ہے لا یفعل، کام نہ کیا جائے اس ایک مرد کا. لا یفعلا ہرگز کام نہ کیا جائے ان 2 مردوں کا. لا یفعلو ہرگز کام نہ کیا جائے ان سب مردوں کا. اور لا تفعل ہرگز کام نہ کیا جائے اس ایک عورت کا. لا تفعلا ہرگز کام نہ کیا جائے ان 2 عورتوں کا. اور لا یفعلنا ہرگز کام نہ کیا جائے ان سب عورتوں کا. اور لا تفعل ہرگز کام نہ کیا جائے آپ کا. لا تفعلا ہرگز کام نہ کیا جائے آپ 2 مردوں کا. لا تفعلو ہرگز کام نہ کیا جائے آپ سب مردوں کا. لا تفعلی ہرگز کام نہ کیا جائے آپ ایک عورت کا. لا تفعلا ہرگز کام نہ کیا جائے آپ 2 عورتوں کا. لا تفعلنا ہرگز کام نہ کیا جائے تم سب عورتوں کا. لا افعل ہرگز کام نہ کیا جائے میرا. لا نفعل ہرگز کام نہ کیا جائے ہمارا. تو یہ کیا جائے کہ جو ترجمے آتے ہیں یہ مجہول کی گردان میں ہوتے ہیں. باقی نہیں کے اندر بھی ساری ضمیریں وہی ہوں گی جو کہ مضارع کے اندر تھیں، چونکہ اصل گردان اس میں ہمارے پاس مضارع کی ہوتی ہے. یہ باقی ساری اس کی شاخیں ہیں. تو مضارع معلوم کے اندر جن چیزوں کو ہم نے پروناؤن اور ضمیر بنایا تھا، یا نہیں مضارع مجہول کے اندر جن چیزوں کو ہم نے ضمیر بنایا تھا وہی ضمیریں مضارع سے بننے والی گردانوں میں بھی چلیں گی. جہد میں بھی وہی ہوں گی، نہیں کے اندر بھی وہی ہوں گی. ابھی 2 گردانیں اور بھی ہم اسی مضارع سے بنائیں گے، ان کے اندر بھی ضمیریں وہی ہوں گی. جیسے بالفرض لا یفعلنا ہے تو یفعلنا مضارع کے اندر سمپل چلے جائیں، وہاں پہ بھی ہم نے نون کو ضمیر بنایا تھا، یہاں پہ بھی نون ضمیر ہوگا. اور لا تفعلو وہاں پہ ہم نے واو ضمیر بنائی تھی، یہاں پہ بھی وہی واو ضمیر بنائیں گے. تو ضمیریں وہی رہیں گی. امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. اب ہم اس گردان کا قرآن پاک میں استعمال دیکھتے ہیں. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، یہ دیکھ رہے ہیں لا تجعل، یہ والا صیغہ موجود ہے. لا تفعل وہی اعراب ہے، تجعل تفعل. تو اب آپ اس کا معنی یہ کریں، تجعل کا معنی ہوتا ہے بنانا. تو لا تجعل تو نہ بنا ایک مرد، ہرگز تو نہ بنا ایک مرد اللہ کے ساتھ دوسرا الہ. تو اب آپ اس کا معنی کریں گے ہرگز تو ایک مرد نہ یہ کام کر. اب اس کے اندر آپ کوئی باقی یہ رہ گیا کہ آپ سوچیں گے کہ اوپر والا ہم نے کیوں نہیں لا تفعل لیا، نیچے والا کیوں لیا ہے. اوپر بھی تو یہی لا تجعل بننا تھا. تو وہ پھر یعنی مؤنث غائب اور حاضر غائب کے صیغے میں ہم فرق کیسے کرتے ہیں وہ ہم پھر پچھلی عبارت کو دیکھ کر کے، اگلی عبارت کو دیکھ کر کے اندازہ لگاتے ہیں کہ پچھلی بات کن کے لیے چل رہی ہے، مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے ہے. لا تحزن علیہم، یہ لا تحزن وہی ہے لا تفعل والا لفظ. لا تحزن لا تفعل یہ موجود ہے. تحزن کا معنی ہوتا ہے غمگین ہونا. لا تحزن تو غمگین نہ ہو، ہرگز تو ان پر ہرگز غمگین نہ ہو. تو میں نے آپ کو وزن کا بھی طریقہ بتایا تھا کہ جو بھی
یہ فا عین لام کے مقابلے میں آتے ہیں وہ حروف اصلی ہوتے ہیں، جیسے یہ لا تحزن ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے کا لفظ ہے تفعل۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کون سے حرف ہیں جو فا عین اور لام کے مقابلے میں ہیں، یہی وزن کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو فا کے مقابلے میں ہا ہے، عین کے مقابلے میں زا، اور نون کے مقابلے میں نون۔ تو اصل اس کے اندر جو مادہ ہے وہ ہے حزن۔ اب تحزن کا آپ کو معنی شاید نہ آتا ہو، لیکن حزن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہوگا، آپ شاید کرتے ہوں گے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس وزن کو نکالنے کا جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ لغت کی وجہ سے پڑتی ہے، کہ لغت کے اندر ہم نے جو معنی تلاش کرنا ہوتا ہے، لغت ہمیں صرف یہ مادہ دے گی۔ لغت ہمیں لا تحزن اس طریقے سے اگر ہم تلاش کرنے بیٹھیں تو بہت مشکل ہوگی، ملے گی ہی نہیں۔ اور یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اصلی مادہ نکال لیتے ہیں، پھر اسی سے ہم مطالعے کرتے ہیں۔ لب اسی طریقے سے جو تاج عل تھا تو اس کا ہم کیا مادہ نکالیں گے؟ تج ال تھا۔ فا کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ جیم۔ عین کے مقابلے میں عین، لام کے مقابلے میں لام۔ تو جیم عین لام یہ اس کا مادہ ہے۔